اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور دو تم عورتوں کو صدقہ یعنی تحفہ یعنی ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے، پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ اس مہر میں سے تو کھا سکتے ہو تم اس کو بے جھجک۔ سورہ نساء کی چوتھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ سورہ نساء کی چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں کو صدقہ ہی میں آتا ہے وہ، لیکن ہم مروجہ طور پر اس کو مہر کہتے ہیں۔ تو مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، فرض جانتے ہوئے ادا کرو، پھر اگر وہ چھوڑ دیں اس کا کچھ حصہ تو وہ تم کھا سکتے ہو بے جھجک۔ اسی لیے جب ہم نکاح میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب مہر کا ذکر آتا ہے تو قاضی صاحب دو صورتیں بتاتے ہیں اور اس کو نکاح نامے میں بھی لکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو فوراً دیا جاتا ہے، یعنی وہ فوراً مہر کا وہ خوش دلی سے دینا ہے آپ نے مرد حضرات نے نکاح کے وقت، تو خوش دلی سے جو دیا گیا وہ فوراً یعنی اجلت کے ساتھ دیا گیا، اور ایک حصہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ نصف معجل اور نصف موجل، رائٹ۔ اور پھر اگر بعد میں وہ حصہ عورت چھوڑ دے تو وہ پھر آپ کھا پی سکتے ہیں آپس میں۔ یہ تھا مہر کی آیت سورہ نساء میں، پارہ لن تنالوا، چوتھا پارہ۔ آج ابھی ہم نے جو تلاوت کی وہ چوتھی آیت، چوتھا پارہ اور چوتھائی سورہ، ہر چیز چار دیکھیے آپ، دیکھیے 4 لن تنالوا چوتھا پارہ، سورۃ النساء چوتھی سورت اور چوتھی آیت جس میں مہر کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نہیں دو تم ناسمجھ یتیموں کو ان کے مال، یعنی اگر یتیم ابھی بالغ نہیں ہے تو ان کو مال نہیں دو، وہ مال جو ہیں تمہارے پاس بطور امانت یتیموں کے، تو وہ تم اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو۔ یتیم اگر نہ سمجھ ہے تو اس کو نہ دو، جس کو بنایا گیا ہے اللہ نے تمہارے گزارے کا ذریعہ، اور کھلاؤ ان کو ان میں سے، اور پہناؤ اور سمجھاؤ اور کہو ان کو معروف کی بات، یعنی ان کو بھلائی کی باتیں سکھاؤ اور ان کو زندگی کی اونچ نیچ اچھی طرح سے سکھاؤ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناسمجھ یتیم، نابالغ یتیموں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مال کو جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو زندگی کا رہن سہن سکھاؤ، اونچ نیچ بتاؤ۔ آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور تم جانچ پرکھ رکھو یتیموں کی یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی اور اہلیت تو دے دو ان کو ان کا مال، اور نہیں کھاؤ ان کے مال کو اسراف یعنی فضول خرچی کر کے جلدی کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وہ یتیم کرنے لگیں گے اپنے حق کا مطالبہ، اور جو خوشحال ہے اس کو چاہیے کہ بچ کر رہے ان کے مال سے، اور جو غریب ہو تو اس کو چاہیے کہ کھائے معروف یعنی جائز اور دستور کے مطابق۔ پھر جب کرنے لگو حوالے ان کو ان کا مال، یتیموں کا مال، تو بنا لو گواہ اس پر، وکفیٰ باللہ حسیبا،
اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ تو جب وہ ناسمجھ نابالغ یتیم جس کا مال تمہارے پاس امانت کے طور پر تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خود مالدار ہو تو ان کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور اس کو جلدی جلدی بھی نہیں خرچ کرو کہ ان کا مال ختم کر دو۔ تو جب وہ عقل کی پختگی تک پہنچ جائیں، یعنی نکاح کی عمر پر پہنچ جائیں یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو تم ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ یہ احکامات ہیں یتیم بچوں کے لیے، جن کی کفالت اگر آپ کے ذمے میں آتی ہے تو آپ ان کے مال کو الگ رکھیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس کریں، اور جب واپس کرنے لگیں تو بنا لیں اس پر گواہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ آیت نمبر 7، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کا نصیب اور وراثت کا حصہ ہے جو ترکہ چھوڑ دیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کا نصیب یا وراثت کا حصہ ہے جو ترکہ چھوڑ دیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور جو بھی چھوڑیں وراثت وہ کم ہو یا زیادہ نصیب کا حصہ ہے، ترکہ وراثت کا حصہ ہے، مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر ترکے کا یا وراثت کے حصے کا ذکر شروع کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وراثت کے حصے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہے، اور پھر اس کی وعیدیں بھی ہیں کہ اس کے مال کو نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں سورۃ النساء کی، جو کہ ہمیں مہر کے بارے میں، پھر یتیموں کے مال کے بارے میں، پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔